بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پرسوں بروز روز ہفتہ شعبان کی 15ویں شب ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت ساری بدعات ہوتی ہیں اور بہت ساری مسنون اعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسنون اعمال ہیں اس کو کرتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں بدعات کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو شعبان کی 15ویں شب یہ شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرامگاہ پر نہیں پایا، وہ موجود نہ تھے، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف فرما ہے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی اور قاتل، اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں وغیرہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھروں میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ کار اپنا درست نہیں ہے۔ جس فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع وغیرہ منعقد کرنے کی راتیں نہیں، بلکہ گوشہ نشین تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہیں، ان کو ظاہر ہونے سے بچایا جائے۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی رات میں پٹاخے وغیرہ بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں لگا کر
انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے کہ آپ اسی کام میں لگے رہو، عبادت نہ کریں، اور یہی شیطان کا اصلی مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں فتاوی بینات جلد نمبر اول صفحہ نمبر 552 سے 557 تک۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ دیکھیں، دین وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے حکم پورا کرنا ہی دین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، یہ دین ہے۔ اور میں جب آدمی سنت سے ہٹتا ہے یا تو رہبانیت میں چلا جاتا ہے یا بدعات کی طرف چلا جاتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو مسنون ہیں، مستحب ہیں، وہ کوئی کرتا نہیں ہے، جیسے کہ روزہ رکھنا ہے اور جو ہے نوافل پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ کرنا، یہ ہم نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اس میں دعائیں مانگیں، رزق اللہ پاک حلال عطا فرمائے، نیک اولاد عطا فرمائے، اور جو ہے پورے سال جنہوں نے انتقال کرنا ہے، جن کی تفصیل لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی موت نصیب فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ہر شخص اپنی عبادت کرے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے کہ کیا معلوم کہ میرا نام ان مردوں میں لکھا جا چکا ہو جس رات کو لکھا جاتا ہے، نہ معلوم میرا نام کن لوگوں میں آ جائے۔ تو اپنے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا، اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں سے مغفرت مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اور اچھے اعمال کی توفیق مانگنا۔ شقی اور بختوں میں نہ لکھا ہوں جس کی دعا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسنون طریقے پر اس رات کو عمل کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ایسی خرافات سے، ایسی واہیات چیزوں سے محفوظ فرمائے جن سے گزشتہ اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ مسجد میں جمع ہو گئے، 2-4 ساتھی بیٹھ گئے اور جو ہے آپس میں گپ شپ لگاتے، ایران توران کی باتیں کرتے رہے، اور کسی ایک کی غیبت کر لی تو پچھلے بھی گئے، آنے والی رات بھی ضائع ہو گئی۔ گھروں میں بیٹھ کے عبادت کریں، اگر عبادت کرنا مقصود ہے تو ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کریں، اللہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات استوار کریں، اور اللہ کے سامنے رو دھو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ یہ سب دوستوں تک پہنچائیں تاکہ سب کو اس کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔